إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, مجھ سے توبہ کرتے ہیں, مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موصلدھار ہو, اور اس کی یکے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ, میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماؤں بہنوں, آج کے خطاب کو عنوان وہی گزشتہ خطبات والا کے زمانے دور حاضر میں فتنوں کا سبب مسائل کو اپنی عقل و فہم سے سمجھنا, منہج سلف کو چھوڑ دینا, منہج سلف سے محروم ہو جانا اور اپنی عقل کو معیار بنانا. جیسا کہ بات گزری تھی کہ کافر قیامت کا انکار کرتے ہیں, اور بات گزری تھی کہ کافر قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے, اور کافر قیامت کا انکار کیوں کر رہا ہے. تو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آج ہی کے دور کا نیا اور جدید مسئلہ, بلکہ یہ مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. جب سے حق و باطل کی لڑائی چلی آ رہی ہے تب سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے, کیونکہ یہ عقیدے ایمان کا مسئلہ ہے. تو حق اور باطل کی لڑائی میں جو ایمان والے نہیں ہیں اور جو ایمان والے ہیں, تو جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان والوں کے دلائل, ایمان کے ثبوت پر اشکال پیش کرتے ہیں, اعتراض پیش کرتے ہیں. تو قیامت پر اعتراضات یہ کوئی آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہر زمانے میں کافروں نے قیامت کو ٹارگیٹ کیا ہے, نشانہ بنایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ النبا میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ, کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ, اس عظیم خبر کے بارے میں. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ, تو جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ, ان قریب جان لیں گے. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ, پھر ان قریب یہ جان لیں گے. بڑی خبر کیا ہے
قیامت. تو امور غیب پر ایمان لانے کے دلائل اور نصوص میں جہاں توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید رسالت ہے، وہیں امور آخرت پر ایمان لانا بھی اور علامت قیامت پر ایمان لانا بھی. تو قیامت پر شروع سے اشکال اعتراض کافروں کا، منافقوں کا، باطل پرستوں کا رہا ہے. یہ نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا. وہ قیامت کے تعلق سے سوال کرتے تھے. اب دیکھیے ان کی عقل، ان کا فہم، ان کی سمجھ دیکھیے کہ کتنی عظیم خبر کے بارے میں جو اللہ رب العالمین غیب کے ذریعے بتا رہا ہے، اشکال پیش کر رہے ہیں ہنسی اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے. قیامت کا مذاق ایسا نہیں کہ آج کے دور میں کسی نے اڑایا کہ قیامت نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، بلکہ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا کہ جیسے ہی ان کو کہا گیا قیامت آئے گی تو پوچھنے لگے عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں اختلاف ہے، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں. اللہ رب العالمین رک جاؤ. پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو تمہارے لیے کام کا ذریعہ بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک روشن چراغ سورج بنایا. وانزلنا من المقصرات ماء ثجاجا، اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی. لنخرج به حبا ونباتا، اور اس سے باغات اور اناج سبزے اور اناج پیدا کیے. وجنات الفافا، اور باغات پیدا کیے. دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت جو تم انسان دیکھ رہا ہے اس کو جوڑا جوڑا بنایا، اس کے لیے سورج بنایا، اس کے لیے رات بنایا، اس کے لیے نیند کے آرام کا ذریعہ بنایا. یہ ساری نشانیاں بتایا اللہ تعالیٰ نے. یہ کافر جو قیامت پر اعتراض کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کو اتنی ساری نشانیاں گنایا جو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. پھر ایک جو ہونے والی بات ہے اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ عقل ہو رہا ہے نا انسان کو، تو اتنی ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ سورج، یہ اوپر آسمان، یہ دن، یہ رات، یہ سونا، یہ جاگنا، یہ جوڑے جوڑے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد عقل سلیم تو یہ کہتی ہے کہ اسے قیامت پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آنا چاہیے. لیکن وہ اشکال پیش کر رہا ہے، کافر اشکال پیش کرتا ہے. وجنات الفافا، اور ہم نے تمہارے لیے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ ان یوم الفصل کان میقات، اور فیصلے کا دن مقرر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، کہ جب سور پھونکا جائے گا تم جوک در جوک چلے آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہو جائے گا. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے. کیا چلائے جائیں گے؟ پہاڑ چلائے جائیں گے اور سیراب ہو جائیں گے. ان جہنم کانت مرصاد. اب اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے، اتنی ساری نشانیاں میں نے دیا، اتنی چیزیں تم نے دیکھے، اب میں جب آخرت کی خبر دے رہا ہوں تو اس پہ ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا، اور یہ جہنم گھاٹ لگائے ہوئے ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا، ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے، مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور اس میں نہ کبھی خشکی کا مزہ چکیں گے اور نہ طریقہ. الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے، سوائے گرم پانی اور پیپ کے. جزاؤں وفاقا، یہ بدلہ ہے تمہارے کیے کا، کہ جب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ملے گا تمہیں؟
گرم پانیوں کی. اور یہ بدلہ ہے تمہارے انہم کانوا لا یرجون حساب. کس بات کا؟ حساب والے دن کی تم نے توقع نہیں کی. قیامت پر تم نے ایمان نہیں لایا. تمہیں یقین نہیں کہ اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے. وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اور بڑی بے باکی سے تم اس دن کو اور ان آیتوں کو جھٹلاتے رہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اور یہ سب چیزیں ہم نے کتاب میں لکھ رکھی. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اب عذاب کا مزہ چکھو اور یہ عذاب بڑھایا ہی جائے گا. محترم حاضرین، یہ جو آیت کریمہ ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، علماء کہتے ہیں اس سے زیادہ سخت وارننگ والی آیت کریمہ قرآن میں نہیں ہے. یہاں پر صرف عذاب نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ وہ عذاب کو بڑھایا جا رہا ہے. اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا، بڑھتا ہی رہے گا. ایسا نہیں کہ عذاب کی ایک لمٹ رہے گی کہ اتنے ڈگری کا ان کو عذاب مل گیا تو اتنا ہی رہے گا. نہیں، جہنم میں جو جائے گا اس کا عذاب تو مزہ چکھے گا ہی، اور وہ کیا ہوگا؟ بڑھتا ہی. اور قرآن کریم کا یہ طریقہ کار ہے اور اللہ رب العالمین کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہیں بھیجا گیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے. تو اب یہ آیتیں سن کر ایک مسلمان کا دل بھی دہل جاتا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی. ان للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. حدائق وانابا، ان کے لیے باغات ہیں، انگور ہیں. وقواعب اترابا، خوبصورت ہم عمر نوجوان عورتیں ہیں. وکأسا دہاقا، چھلکتے جام ہے، شراب ہے. کیسی شراب ہے؟ جس سے آدمی کا دماغ خراب نہیں ہو. یہاں پر جو شراب پی جاتی ہے نا، آدمی کا دماغ خراب کر دیتی ہے. وہ ماں بہن بیٹی بہو میں فرق نہیں کر پاتا. جنت میں جو شراب دی جائے گی وہ کیسی ہوگی؟ وہ دماغ خراب نہیں کرے گی. تو جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ان چیزوں سے دوری اختیار کی اس بنا پر کہ اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے صاف ستھری پاک